کی میری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایم ایس ورڈ کے ڈیولپرز کے لیے، اس کے کمپوزرز کے لیے، کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ایشوز یا وہ 5 بڑے ٹرکس بتانے جا رہا ہوں جو اکثر ڈاکومنٹ ڈیولپمنٹ کے دوران ڈاکومنٹس بناتے وقت آپ کو پیش آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اپنا قیمتی ٹائم ویسٹ کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے آپ کے سامنے اگر آپ غور کریں تو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اکثر ہمارے ڈاکومنٹس کے درمیان میں بعض اوقات کارنر پہ کسی بھی جگہ پہ یہ آ جاتی ہے، اور پھر یہ اگر آپ غور کر رہے ہو تو اس کو ہم سلیکٹ کریں جس طرح مرضی کر لیں، یہ لائن ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ اب آپ کو میں دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اگر ہم اس لائن کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو بھی یہ سلیکٹ نہیں ہوتی، اور اوپر سے یا ادھر سے ہم بیک کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لائن آخر اس کا کیا جائے؟ تو یہ جو پرابلم آتا ہے اس لائن کو ختم کرنے کا، اب ہم اس کی وجہ سے ہمیں سارے ڈاکومنٹس کے اندر چینجز کرنی پڑتی ہیں، اوپر لے کے آنا پڑتا ہے اس کو، پھر جا کے کہیں تکے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ریزالو کرنے کا ایشو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو ختم کر سکتے ہو۔ آپ ہر طرح سے اس کو سلیکٹ کر لیں، آپ کو یہ ایشو سالو نہیں ہوگا کیونکہ یہ سلیکٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کو کرنا کیسے ہے آج میں اس کے بارے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بنتی کیسے ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو غور کریں یہ ہمارا پیراگراف بارڈر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا پیراگراف بارڈر ہے۔ اس کو ریزالو کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے، ادھر آپ آئیں گے اور ادھر آپ کو نو بارڈر کا جو آپشن ہے اس پہ آگے کلک کریں گے تو یہ لائن ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کسی طرح بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آئی کہاں سے میں کنٹرول کرنا ہے، 3 مائنس لگانے ہیں اور اس کے بعد انٹر پریس کریں گے، یہ لائن آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ آپ کا یہ جو بارڈر ہے ایسے یعنی آپ کا پیراگراف کا بارڈر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، جس کو آپ ریموو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ یہ آج اوقات آپ کو ایک ڈاکومنٹس کے اندر ملٹیپل پیجز ہوتے ہیں، ان میں سے آپ اسپیسیفک پیجز کو صرف پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، میں اس کے پیج زیادہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس پیجز اس وقت 7 پیجز یا 6 پیجز کی اگر ڈاکومنٹس ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلا اور 5واں اگر آپ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں پوری ڈاکومنٹس میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنٹرول پی پریس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے پاس 6 پیجز ہیں۔ اب 6 میں سے میں چاہتا ہوں کہ پیج نمبر 1 اور 5 صرف اس کا پی ڈی ایف میں نے بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنٹرول پی پریس کرنا ہے، یہاں پرنٹر کون سے سلیکٹ کرنا ہے، مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف، اور دوسرے آپشن میں آپ نے کسٹم پرنٹ سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پرنٹ آل پیجز ہوتا ہے، آپ نے پرنٹ کیا کرنا ہے، کسٹم پرنٹ کر لینا ہے، اور کسٹم پرنٹ میں جانے کے بعد آپ نے اگر 1 اور پیج نمبر 5 کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ 1 5 کو ہم کوئی اور بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں، یا 1 تا 3 اور 5واں پیج، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، 1 تا 3 یعنی ڈیش لگانا ہے، اس کے بعد سپریٹر یعنی کوما لگانا ہے، اور پھر 5۔ اب یہ کرے گا 1 2 3 اور 5ویں پیج کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرے گا۔ ایسا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پرنٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ پرنٹ پہ کلک کریں گے اس نے پوچھنا ہے کہ کہاں سیو کرنا چاہتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پہ ہم فی الوقت کر لیتے ہیں، تو اس کا نام دے دیتے ہیں 1 3 5 کے نام سے اور سیو کر دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا ڈیسک ٹاپ پہ ہم چلتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پہ آج آپ جائیں گے تو آپ کو وہ جو ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے پرنٹ کیا تھا یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ذرا یہ زوم کر کے دیکھیں، 1 3 5 یہ آ گیا ہے۔ اب اسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہی پیجز ہمارے کیا پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو گئے، 1 2 3 اور 5، یہ ہمارے 4 پیجز، یہ دیکھیں 4x4 4 پیجز ہمارے آگے ہیں۔ تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، مختلف پیجز کی پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں، اسپیسیفک پیجز کی اگر آپ کی ڈاکومنٹ بڑی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ٹرک تھا۔ آج کا جو تیسرا ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ ٹیبل بنانے لگتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ اس ٹیبل کو ہم نے انسرٹ کیسے کرنا ہے۔ انسرٹ تیسرا ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ ٹیبل بنانے لگتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ اس ٹیبل کو ہم نے انسرٹ کیسے کرنا ہے۔
انسرٹ مرج کیسے کرنا ہے، سپلٹ کیسے کرنا ہے، اور آسان شارٹ کٹ طریقوں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں آپ نے یہاں پلس لگانا ہے، یہاں جب آپ پلس لگائیں گے اس کے بعد مائنس کی جتنی مرضی وہ یعنی جتنے مرضی مائنس لگائیں، جہاں تک آپ چاہتے ہیں اتنا آپ کا جو سیل ہے اس کا سائز ہو، اس کے بعد پھر پلس لگا دیں. اس کے بعد پھر میں مائنس لگانا شروع کر دیتا ہوں، سپوز یہاں تک، تو پھر میں پلس لگا دیتا ہوں. اس طرح آپ اپنی مرضی سے کیا کرتے جائیں گے. اب یہ آپ کے پاس یہ 2 سیل بن جائیں گے، اس کو آپ مزید انکریز بھی کر سکتے ہیں. یہ اس طرح 3 سیل بن جائیں گے. اس کے بعد انٹر کریں گے تو اب آپ کے سامنے دیکھیں کہ 3 سیل بن گئے، اور جتنا سائز جہاں آپ نے پلس لگایا تھا وہاں سے سٹارٹ ہو کر اینڈنگ پوائنٹ جہاں آپ نے پلس لگایا ہے وہ آپ کا سیل کلوز ہو گیا. اس طرح آپ نے اگر اس کے اندر مزید سیل ایڈ کرنے ہیں تو آپ نے آخری سیل میں جا کر صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیب دبانا ہے، اور یہ دیکھیں سیل ایڈ ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، آپ درمیان میں کہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کے کارنر پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو بھی وہ سیل ایڈ ہو جائے گا. اگر آپ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے، اب میں آپ کو نیکسٹ اسٹیپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام آپ یوں سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک اور انسرٹ کے تھرو کرتے ہیں، یعنی آپ نے کالم ایڈ کرنا ہے، رو ایڈ کرنی ہے، وہ آپ یہاں بھی اس طرح کر سکتے ہیں. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو پورشن ہے وہ اگر اوپر والے سے سیپریٹ کرنا پڑے، یعنی سپلٹ کرنا پڑے، تو اس کی میں آج آپ کو شارٹ کی بتانے جا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آلٹ شفٹ کو ہولڈ رکھنا ہے. آلٹ اور شفٹ کو ہولڈ رکھنے کے بعد آپ نے ڈاؤن ایرو کی دبانی ہے. یہ دیکھیں سیپریٹ اس کو سپلٹ کر دیا ہے. ایسے آپ موو کر سکتے ہیں. اگر یہ اس طرح آپ اس کے پورشنز علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو دوبارہ مرج کرنا ہے، آلٹ اور شفٹ کو دوبارہ ہولڈ رکھنا ہے اور اسے اوپر والی ایرو کی دبائیں گے اور یہ آپس میں یہ کیا ہو جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر میں نے کوئی اس کے اندر ڈیٹا لکھ لیا ہے، سپوز میں یہ ڈیٹا اس کے اندر لکھ لیتا ہوں. لکھنے کے بعد آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا میں اوپر کی طرف موو کر لوں یا اوپر والے سیل میں چلے جائے، 5ویں سیل میں، دوسرے سیل میں، کسی میں بھی، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو آلٹ اور شفٹ کو ہی ہولڈ رکھنا ہے اور ایرو کی اوپر والی دباتے جانا ہے. اگر اوپر لے کے جانا ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا جیسے آپ کٹ کر کے اس طرح آپ اپنا ڈیٹا اوپر اور نیچے موو کر سکتے ہیں. سپوز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ٹریک چینجز کے حوالے سے یہ نشان آ رہے ہوتے ہیں. میں اسے زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو نشان ہے یہ بھی آئیں گے، اور اس کے علاوہ یہ سائڈ پہ کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، اور ہم اس کو ریموو بھی نہیں کر پاتے نا. اگر آپ ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے ریویو کے آپشن پہ جانا ہے. ریویو پر جانے کے بعد آپ نے یہ ایکسیپٹ کے آپشن پہ جانا ہے، ایکسیپٹ آل چینجز یا ایکسیپٹ آل چینجز اینڈ اسٹاپ ٹریکنگ. جیسے ان دونوں میں سے کسی ایک پہ کلک کریں گے کہ وہ آپ کے آپشنز ختم ہو گئے، اس کے بعد آپ جیسے جیسے یہ نیکسٹ پہ کلک کرتے جائیں گے ریموو ہوتا جائے گا. اس طرح یہ دیکھیں آپ کی پوری ڈاکومنٹ پہ سے یہ ٹریکنگ ختم ہو چکی ہے. تو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ بلینک پیج اگر ہمارے ڈاکومنٹس کے اندر آ جائیں تو ہم اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں. وہ اس سے ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ایک تو میں آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے ہم اس کے اندر ایک بلینک پیج ایڈ کر سکتے ہیں. کنٹرول انٹر اس کی شارٹ کی ہے. یہ دیکھیں ایک بلینک پیج ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ بلینک پیج ہمارے پاس آ گیا ہے. اب اگر ہم اس کو بلینک پیج کو ریموو کرنا چاہیں کہ میں آپ کو جو شارٹ کی بتا رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، جو بلینک پیج ہے اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے صرف کنٹرول اور ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے. کنٹرول کو ہولڈ رکھنا ہے اور ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے. یہ دیکھیں آپ کا پیج ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ وہ شارٹ کی تھی کہ جس سے آپ کا وہ بلینک پیجز جو ہیں آپ کے ریموو ہو جاتے ہیں. تو یقیناً یہ آج کے ہمارے 5 ٹپ تھے، آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.